اس نامعلوم حملہ آور کے بارے میں سوچنے لگا۔ جس انداز میں گولی چلائی گئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی اتفاق یا غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ ایک سوچا سمجھا قاتلانہ حملہ تھا۔ سیون یا قاسم میری تلاش میں جہانگیر سے رجوع کر چکا تھا۔ شاید اسے میرے اور جہانگیر کے گہرے مراسم کا بھی علم تھا، لہٰذا اس نے اپنے کسی گرگے کو واضح ہدایات کے ساتھ جہانگیر کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ وہ شخص ہدایات کی روشنی میں میری کار پہچاننے کے بعد اطمینان سے میری واپسی کا منتظر رہا، پھر چلتی موٹر سائیکل سے مجھ پر ایک بے آواز فائر کر کے فرار ہو گیا۔ وہ تو میرے ستارے یہ اچھے تھے کہ کار کی رفتار میں اچانک اضافے کے باعث اس کی چلائی ہوئی گولی میری کھوپڑی کے بجائے عقبی کھڑکی کے شیشے کے ٹکڑے اڑا سکی تھی۔ سگریٹ کے چند گہرے کش لے کر میں نے کار آگے بڑھا دی۔ اس وقت شہر میں قاسم کے سوا کوئی میرا ایسا دشمن نہیں تھا جو میرے لہو کا پیاسا ہوتا۔ اس کے جنون کے واضح اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پہلے میں اس کا محکوم تھا، پھر ایٹو کی عنایت سے حاکم بنا دیا گیا۔ دوسرا سبب رکشی کی ذات تھی۔ وہ قاسم کی دوست اور ایٹو کی ایجنٹ تھی۔ پہلے اسے مخبری کے لیے سکندر علی کے پیچھے لگایا گیا تھا، پھر جب مجھے بیفور کا منصب ملا تو اس نے مجھ پر ٹورے ڈالنے چاہے۔ وہ مجھے نہیں پہچان سکی، لیکن میں نقاب پوش کے روپ میں اس سکندر علی کے مکان میں ہر زاویے سے بخوبی دیکھ چکا تھا۔ مجھے پھانسنے کے لیے وہ خود میرے دام میں آ پھنسی، اور جب اس کی بہکی کہانی میں نے ایٹو تک پہنچائی تو اسے بلا تعامل رکشی کے قتل کا سنگ دلانہ فیصلہ صادر کیا، جو پایا تکمیل کو پہنچانا قاسم ہی کے فرائض میں داخل تھا، اور قاسم کو مجبور ہو کر رکشی کو روپوش کرنا پڑا۔ وہیں سے میری اور اس کی ٹھنی تھی۔ بظاہر ہم دونوں تنظیم کے اہم اراکین تھے اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے پر وار بھی کرتے جا رہے تھے، اور مجبوری یہ آ پڑی تھی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی ایک کو دوسرے کی چیرہ دستیوں کا شکوہ تو کجا اعتراف بھی کرنے کی جرات نہیں تھی۔ میری دانش میں کچھ بعید نہیں تھا، ممکن ہے حملہ آور قاسم خود ہی ثابت ہوتا۔ گھر پہنچتے ہی چوکیدار سے خبر ملی کہ ڈرائنگ روم میں کوئی مہمان منتظر تھا، جبکہ سلطان شاہ کافی دیر پہلے واپس آ کر مہمان کی وجہ سے خوابگاہ میں جا گھسا تھا، اور اس سے ذرا آگے ایک نامانوس سی کار بھی موجود تھی۔ مہمان کے امکانی حدود و اربا کے بارے میں سوچتے ہوئے کار پار کر کے میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو قاسم کی صورت دیکھ کر وہی ٹھٹک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے وہی کڑے کڑے سرد اور سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ فرائض کی انجام دہی نے مجبور کیا ہے، وہ خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہاں کیوں رک گئے؟ اندر چلے آؤ، تمہارا ہی گھر ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں کچل آیا ہوں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ 15-20 منٹ پہلے کی بات ہے، میں اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا، اور میں 1.5 گھنٹے سے یہاں تمہارا منتظر ہوں۔ چاہو تو اپنے چوکیدار سے تصدیق کر سکتی ہو۔ ویسے کس بد نصیب کو کچھ لائے میرے دھوکے میں؟ مجھ سے اچانک کیا پرکاش ہوگی تمہیں؟ ایک دوست کے گھر سے لوٹتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سوار نے مجھ پر ناکام قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہا، اس کی گولی خطا ہو گئی، لیکن میں نے موٹر سائیکل سمیت اسے کار کے نیچے کچل دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ اتنے بدگمان کیوں ہو میری طرف سے؟ میری تم سے کون سی دشمنی ہے جو تم پر قاتلانہ حملہ کرتا؟ زمین کا دور لد گیا، اب تو فساد کے 2 ہی بہانے رہ گئے ہیں، زر یا زن۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، پیسے کی نہ تمہیں کمی ہے نہ مجھے۔ وہ بولا، پھر عورت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کسی اور سے نہ پوچھ لینا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، عورت عورت ہوتی ہے، چاہے تم اسے کچھ بھی نام دے لو۔ رکشی کا کچھ پتا چلا؟ نہیں۔ او سمجھا۔ وہ چونکنی کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، کہیں تم مجھے اور رکشی کو ایک ہی کشتی کا مسافر تو نہیں سمجھ رہے؟ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے حقائق بدل نہیں سکتے، میں نے سوار لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ وہ حملہ آور کون ہو سکتا ہے؟ چند ثانیوں کی توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ ہوگا کوئی، اسے جہنم میں ڈالو۔ میں نے اس کے تجسس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کس فرض کی انجام دہی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے؟ تم 2 روز سے کہاں تھے؟ سوال نہیں، میں نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا۔ مجھے جواب چاہیے۔ میں تم سے نیچے ضرور ہوں، لیکن سلامتی کی معاملات میں خود مختار ہوں۔ کل رات A2 کو بھی تمہاری تلاش تھی، اسے میں خود جواب دے لوں گا۔ میری روپوشی کا تعلق بھی سلامتی کے معاملات سے تھا، جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ بہرحال اب تمہاری راتیں اپنے گھر ہی پر گزریں گی، یہ میرا نہیں اوپر والے کا حکم ہے، تاکہ اگلا قاتلانہ حملہ کامیاب ہو سکے۔ میں نے زہر کھن لہجے میں کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، میری تم سے کون سی دشمنی ہے؟ پتہ نہیں۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا، دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے جہانگیر کے گھر سے نکلنے کے بعد مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تم کو میرے اور جہانگیر کے مراسم کا شاید پہلے سے علم ہے، کیونکہ میری تلاش میں تم براہ راست اس سے رجوع کرنے کی حماقت کا ارتکاب بھی کر بیٹھے ہو، اس لیے تم مجھ پر شبہ کر رہے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اپنے انداز سے وہ موضوع کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں مار کر بھلا مجھے کیا حاصل ہوگا؟ سوال تو معقول ہے، میں نے ساری لا کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم چاہتے تو میری کار کی ڈگی میں ٹائم بم بھی رکھوا سکتے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا، کیونکہ وہ میری کار کی ڈگی میں بم رکھوا چکا تھا۔
پھر رکشی نے ہمدرد بن کر فون پر مجھے انتباہ کی تو میں نے بر وقت بم سے چھٹکارا حاصل کیا، لیکن میں نے اس پورے واقعے کے سلسلے میں قاسم کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ تو رکشی کے ذریعے کئی کوششیں کی تھی اور اس فراق میں تھا کہ میں اس سے اشارتاً بھی رکشی کے خطرے کا ذکر کروں تو یہ میرے کسی اور گروہ کے نگاہوں میں آ جانے کا یقین دلا کر ایٹو سے میرے خاتمے کی ہدایت حاصل کر سکے۔ اس طرح وہ آسانی مجھے اپنے اشاروں پر رچا سکتا تھا۔ ہم دونوں میں شدید سر جنگ جاری تھی، دونوں ایک دوسرے کے حربوں سے واقف تھے، لیکن کھل کر بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس دھمکی کا کیا ہوا جو کسی نے تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے بارے میں دی تھی؟ میں نے اسے ذہنی کچوکا لگانے کی نیت سے وہ چپتا ہوا سوال کیا۔ کچھ کر گزرنے والے دھمکیاں نہیں دیتے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، اور آیا تو زندہ لوٹ کر نہیں جا سکے گا۔ میں نے پورا انتظام کر لیا ہے۔ میں اس کے جھوٹ پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ میری تلاش میں تم اس قدر بے چین کیوں تھے؟ اس وقت حالات خراب ہیں، اپنے آدمی نگاہوں میں رہیں تو اچھا رہتا ہے۔ کل رات ایٹو نے فون کیا تھا، اب ہم اس سے رابطہ قائم نہ کر سکیں گے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے لاہور کا نمبر ترک کر دیا گیا ہے، ضرورت پڑنے پر وہ خود ہی رجوع کرے گا۔ اسی لیے راتیں گھر پر گزارنے کا مشورہ دے رہے تھے؟ ہاں، وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولا۔ اپنی ریسٹ واچ پر اچڑتی سی نگاہ ڈالی، پھر بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنے تعاقب کی کسی کوشش کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنی آزادی پر ڈاکہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، جب بھی کوئی نگاہوں میں آ گیا برا حشر کروں گا۔ حفاظت کے لیے ساتھ رہنا اور بات ہے، چوروں کی طرح چھپ کر تعاقب کرنا ذلیل حرکت ہے۔ 2 روز پہلے میرے ایک آدمی کے ساتھ تم نے بہت برا سلوک کیا تھا، وہ ابھی تک اسپتال میں ہے۔ تمہارا آدمی ہجوم کو اکسا کر سرک گیا تھا اور لوگ اس وقت تک اسے مارتے رہے جب تک اس نے بے ہوشی کی اداکاری شروع نہیں کی۔ تم حکم بھی دو گے تو اب کم از کم وہ میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ ایک دم فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ قاسم کی آنکھوں میں چمک سی کھون گئی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم والے آپریٹرز کا ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف کی آواز سن کر میں حلق سے گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ کہاں بھاگے پھر رہے ہو تم؟ میں نے تو کنویں میں بانس ٹلوا دی ہے تمہارے لیے۔ وہ آواز واضح طور پر رکشی کی تھی۔ کیا کام پڑ گیا تھا؟ میں نے کنکھیوں سے قاسم کی طرف دیکھا، وہ میری طرف متوجہ تھا۔ تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ابھی کٹ ڈالو، میں نے دھیمی آواز میں کہا تاکہ قاسم میری پوری بات نہ سن سکے۔ کہیں مل لو نا، ابھی یا کل، کسی وقت جب تمہیں سہولت ہو۔ کل وقت دے دوں گا، اپنا نمبر بتا دو۔ ہائے، ریسیور پر اس کی گہرے سانس کی آواز ابھری۔ اپنا تو نمبر ہی نہیں ہے کوئی، پبلک بوتھ سے فون کر رہے ہوں۔ ساتھی بنا لو تاکہ کم از کم تمہارے ہی نمبر کو اپنا کہہ سکوں۔ اور تمہارا وہ دوست کہاں جائے گا؟ میں نے براہ راست قاسم کی طرف گھوم کر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ میری گفتگو کے بارے میں بے حد متجسس تھا، لیکن مجھ سے نگاہیں چار کرنے کے بجائے ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اسے اکتا گئی ہوں۔ پھر بتاؤ کہاں مل رہے ہو؟ کل شام حال کی نکڑ پر انتظار کروں گا۔ 6 اور 6:15 کے درمیان میں نے پیچھا چھڑانے کی نیت سے کہا، ورنہ در حقیقت میرا اس سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سلسلہ منقطع ہو گیا اور دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہو مرد پر جال ڈالنے کے لیے وہی پتھر کے دور کے پرانے ہتھیار آزماتی ہے جو کند ہونے کے باوجود بہت کم ناکام ہوتے ہیں۔ مگر میں تو اس کے سائے سے بھی دور رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بڑے خوش ہو، کس کا فون تھا؟ قاسم نے بلا وجہ ہی بات چھیڑ دی۔ ایک گلرنگ اور فیاض لڑکی کا فون تھا، سراپائے دعوت بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی دلچسپی بھام کر چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے نہیں ملتی کوئی ایسی، آج کل تو چاہت بھی کمرشل ہو کر رہ گئی ہے۔ کل شام 6 بجے حال کی نکڑ پر مل لینا اس سے۔ فون کا عشق ہے، میری صورت سے ابھی تک ناشنا ہے۔ نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ رکشی نے اس کے ماں پر ایسے مقررہ وقت پر فون کیا تھا جب وہ میرے پاس موجود تھا، اور اب وہ میری زبان سے رکشی کا نام سننے کا منتظر تھا۔ لیکن میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ عورت کا کوئی نام نہیں ہوتا، تھوڑی دیر پہلے تم نے خود ہی کہا تھا۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس دے کر بولا، میں تم سے کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں اور تم نے مجھے سمجھ لیا ہے، ہمیں برابری سے بات کرنا ہوگی۔ ہماری جو بھی گفتگو ہوگی تنظیم کے حوالے سے اور اس کے دائرہ کار میں ہوگی۔ رہی برابری تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم ہر حال میں مجھ سے جونیئر ہی رہو گے، سوچ لینا۔ وہ اٹھتے ہوئے مانی کے لہجے میں بولا، اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو اپنے بھی کسی مصرف کرنا رہیں گے۔ میں اس کے ہمراہ باہر آیا۔ اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے اس نے روشنی میں میری کار کی عقبی کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا تو بے اختیار اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم پر تو واقعی حملہ ہوا ہے۔ اس کا لہجہ تحیر آمیز تھا۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھا تم مذاق کر رہے ہو۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ بولا، مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی آدمی تھا۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا، پہلے تو میں اسے واقعی قاتلانہ حملہ سمجھا تھا، لیکن تم سے گفتگو کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے دانستہ عقبی کھڑکی پر فائر کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف مجھے خوفزدہ کرنا تھا تاکہ میں تمہاری برتری تسلیم کر لوں۔ اس گروہ کا کارندہ بھی ہو سکتا ہے جس رکشی شامل ہے۔ اس ڈھونگ میں کچھ نہیں رکھا قاسم۔ اچانک ہی میں نے بات کھول دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جسے تم من مانی پٹیاں پڑھا سکو۔ تم مجھ پر سرراہ فائر کروا سکتے ہو، تو میرے ادنا کارکن تمہارے گھر میں گھس کر تباہی بھی پھیلا سکتے ہیں۔
میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، ورنہ تمہیں کم کا معذور کروا چکا ہوتا۔ میرا لب و لہجہ اسے پسند نہیں آیا اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی کار کا دروازہ کھول کر اندر جا بیٹھا۔ اس کی گاڑی پھاٹک سے نکل جانے کے بعد میں اندر گھسا تو سلطان شاہ پر نظر پڑی۔ کون کھول رہا تھا میرا اس مکار کی باتوں پر، وہ اسی لہجے میں بولا۔ میں راداری میں چھپا ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے آتے ہی اس کی ایک جھلک دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا، اسی لیے اس کے سامنے نہیں آیا۔ تمہارے آنے سے پہلے اس نے 3 مرتبہ کسی کو فون کیا تھا اور تبھی بھی آواز میں گفتگو کرتا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، میں اب اس قصے کو نپٹا ہی دوں گا۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہاری مہم کا کیا رہا؟ میں نے اس کا کام تمام کر دیا، پر سرسری لہجے میں بولا۔ مکرم خان کے بھانجے کو اس نے مار ڈالا تھا، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش ہے، کارساز روڈ پر کھڑی ہوئی ٹیکسی میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ جب وہ بیچارہ ہمارے پیچھے آنے کے بجائے اسے سیدھا لے گیا تو شاید اسے بھی ہمارا ساتھی سمجھا ہوگا۔ خیر میں نے بھی انتقام لے لیا ہے۔ وہ کہاں مل گیا تھا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ شام کو وہ ہوٹل پہنچا تھا، شاید مسز مراد سے ملنے آیا تھا، لیکن میں نے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے مکرم خان کے بھانجے کی گردن توڑی تھی، میں نے اس کے دل میں چاقو کا پھل اتار دیا۔ کہاں پیش ہے یہ واقعہ؟ ہوٹل کے آتے ہی میں موقع مل گیا تھا، پہلے ہی وار میں کام تمام ہو گیا، اسے چیخنے کی بھی مہلت نہیں مل سکی۔ یہ برا ہوا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اسے ہوٹل سے دور ہانک کر مارتے تو بہتر ہوتا۔ لاش ہوٹل میں دریافت ہوگی، لہٰذا حملے سے لے کر وہاں مقیم مسافرت تک کو شناخت کے لیے طلب کیا جائے گا۔ مسٹر مراد اسے دیکھ کر اپنے رد عمل پر قابو نہیں پا سکے گی اور پولیس کی بے رحمانہ باز پرس کی زد میں آ جائے گی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بڑبڑایا۔ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جب دماغ پر خون سوار ہو جائے تو عقل باریکیوں کو نظر انداز کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر چونک کر بولا، ہاں وہ تم پر حملے کا کیا چکر تھا؟ چلتے موٹر سائیکل سے بے آواز فائر کیا گیا تھا، پچھلی کھڑکی کا شیشہ برباد ہو گیا۔ کیا وہ واقعی اسی قاسم کا آدمی تھا؟ اس نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ اسے بھول جاؤ، ایک طرف غزالہ کی تصویر کا معاملہ ہے، دوسری طرف لاہور کے معاملات ہیں، تیسرا محاذ قاسم کے خلاف کھلا ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں ہم اتنے خطرات مول نہیں لے سکتے۔ قاسم کا معاملہ شاید آج نپٹ ہی جائے، کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہے۔ اسے ٹٹولے والے لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ آج A2 کا فون ضرور آئے گا، مجھے اس سے 2 ٹوک بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں ایک واضح منصوبہ ترتیب پا رہا تھا۔ یہ تو تم کر ہی لوگے، لیکن مجھے رہ رہ کر مسز مراد کا خیال آ رہا ہے۔ وہ اپنے بے ساختہ رد عمل کی بنا پر ضرور پولیس کی نگاہوں میں آ جائے گی۔ اس کا بیان ہمارے حق میں زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بھول جاؤ، وقت پڑنے پر دیکھ ہی جائے گی۔ سلطان شاہ بہت زندہ دل اور یار باش آدمی تھا۔ ابتدا میں اجنبیت کے باعث وہ بہت کم بولتا تھا، اور بولتا بھی تھا تو محتاط رہتا تھا، لیکن اس رات تو اس نے قصے اور لطیفے سنا کر مجھے بے حال کر دیا۔ میں کھانے کے بعد شراب نوشی کی شغل میں مصروف ہو گیا اور اس نے اداکاری اور صوتی تاثرات کے ساتھ اپنی زندگی کے عجیب و غریب تجربات سنانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ گفتگو بے تکلفانہ ہوتی چلی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی یادداشت لطیفوں سے بھی مالا مال تھی۔ سفر اور مسلسل بھاگ دوڑ کے باعث میرے ذہن میں آرام کی خواہش ضرور موجود تھی، لیکن میں کم از کم 2-2:30 بجے تک ضرور چاکتے رہنا چاہ رہا تھا تاکہ A2 کی طرف سے فون آئے تو میں حاضر دماغی کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں نے خوابگاہ میں جانے کی بجائے ڈرائنگ روم میں نشست جما رکھی تھی اور ملازمین کو سونے کی اجازت دے دی تھی۔ لاہور میں اس عمارت کی تباہی کے بعد A2 سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا اور مجھے کبھی امید تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں نئے انتظامات سے آگاہ کرنے کے لیے وہ ضرور فون کرے گا۔ آتش زنی کا واقعہ لاہور کے مقامی اخبارات میں تو آ گیا تھا، لیکن رات گئے ہونے والی اس واردات کی خبر کراچی کے اخبارات میں جگہ نہیں پا سکی تھی۔ امکان یہی تھا کہ اگلی صبح کے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیلی رپورٹنگ شائع ہوگی۔ ہم دونوں انتظار کی کیفیت کو بھلانے کے لیے باتوں میں مصروف تھے کہ 1:10 پر اچانک فون کی گھنٹی کسی خوفزدہ آسیب کی طرح چیخ پڑی اور میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہلو، دوسری جانب سے جانی پہچانی سرد اور سپاٹ آواز سنائی تھی۔ یس سر۔ میں فوراً ہی مؤدب ہو گیا۔ میں لہجے سے سلطان شاہ کال کی نوعیت سمجھ گیا تھا اور اس کے چہرے سے دبے دبے جوش کا اظہار ہونے لگا۔ تم 2 روز سے کہاں تھے؟ ریسیور پر A2 کی سرد اور کاٹدار آواز کانوں کے راستے دماغ تک اترتی چلی گئی۔ میں اہم کاموں میں مصروف تھا سر۔ اس نادیدہ شخص کی آواز سنتے ہی میرے وجود پر ہلکا سا لاشعوری خوف طاری ہو جاتا تھا، جسے میں کوشش کے باوجود ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ بکو مت، وہ درندگی کے ساتھ گرایا، مجھے تمہاری مصروفیات کی تفصیل درکار ہے۔ سیون تمہیں پورے شہر میں کہیں بھی تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کہاں تھے تم؟ میرا بیشتر وقت اسی کے پیچھے گزرا ہے سر۔ کیا؟ وہ بے-یقینی کے عالم میں تھاڑا تھا۔ اس کی مصروفیات کچھ عرصے سے مشکوک ہیں، پس منظر نہیں۔ میں تمہارے اخذ کیے ہوئے نتائج سننا چاہتا ہوں۔ نقشی نامی لڑکی کو قاسم نے گلشن اقبال کے ایک مکان میں چھپایا ہوا ہے اور ہر روز چوری چھپے اس سے ملنے جاتا ہے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں انکشاف کر ڈالا، جسے سن کر A2 کو میری غیر حاضری فراموش کر دینی چاہیے تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا، پھر اس کی آواز ابھری۔ بدترین خبر سنائی ہے تم نے۔ لڑکی کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا، مگر قاسم بتا رہا تھا کہ لڑکی روپوش ہو گئی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ وہ غداری پر تل گیا ہے، کہا رکھا ہے اس نے لڑکی کو۔ اس کا لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرا انکشاف سن کر اسے صدمہ ہوا ہے۔ میں نے گلشن اقبال کا وہ پتہ دہرا دیا جو میں سلطان شاہ سے سن کر ذہن نشین کر چکا تھا۔ لیکن تم اس کے پیچھے کیسے لگے؟ میں نے ایک بار قاسم کی کار میں لڑکی کی جھلک دیکھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر وہ زندہ تھی۔ دوسری طرف قاسم مجھ سے بھی مطمئن نہیں تھا، وقتاً فوقتاً اس کے آدمی میرے پیچھے لگے رہتے تھے، لہٰذا ایک موقع پر اس کے آدمی کو الجھا کر میں نے روپوشی اختیار کر لی۔ کل رات میں نے آپ کو رپورٹ دینی چاہی لیکن فون پر بات نہیں ہو سکی۔ ہاں وہ نمبر اب ترک کر دیا گیا ہے، میں روز خود ہی فون کروں گا، وہ بولا۔ اور کیا معلوم ہوا قاسم کے بارے میں؟ میں اس کے کارندوں سے لا علم ہوں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے وہ مشتبہ لوگوں سے ملتا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہی آدمی رہی ہوں۔ تو بہت اچھے جا رہے ہو، قاسم میری لسٹ پر آ گیا ہے، مگر فی الحال میں اسے ڈھیل دوں گا۔ میں ابھی اسے رکشی کی کمینگاہ کے پتے سے آگاہ کرتا ہوں، تمہیں اس پر نگاہ رکھنا ہوگی کہ اطلاع ملنے پر وہ کیا کرتا ہے۔ بہتر جناب، میں آنکھیں کھلی رکھوں گا۔ تمہیں یقین ہے کہ قاسم اس دوران میں کراچی ہی میں رہا ہے؟ یس سر، بالکل اسی طرح جیسے میں اپنے بارے میں پر یقین ہوں۔ لاہور میں کچھ مشتبہ لوگ نگاہوں میں آئے تھے، وہ موضوع چھیڑتے ہی میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ ان میں سے ایک لڑکی کی تصویر لی گئی تھی، اس کی نقل تمہیں ڈاک سے بھیج دی گئی ہے۔ قاسم کو اس کی ہوا نہ لگنے دینا، اس لڑکے نے شاید کراچی کا رخ کیا ہے، اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ لاہور سے ایک پرواز پر میرے 2 آدمی اس برقع پوش مشتبہ لڑکی کے پیچھے لگے تھے، لیکن برقع کی آڑ میں چھپے ہوئے چہرے کو بے نقاب کرنے سے پہلے اس کا سراغ کھو بیٹھے۔ آدمی نے جس ٹیکسی میں تعاقب کا آغاز کیا اس کا ڈرائیور بھی ان دونوں کا ساتھ ہی تھا۔ تم چاہو تو ان دونوں سے مل سکتے ہو، فالکن ہوٹل کے کمرہ نمبر 21 میں مسز مراد ٹھہری ہے، تم اس سے بٹر فلائی کے کورس سے بلا تکلف گفتگو شروع کر سکتے ہو، وہی تمہیں کرامت سے ملوا سکے گی۔ وہ میرا بہت کارآمد آدمی ہے، اس کے پاس بھی لڑکی کی تصویر موجود ہے۔ مسز مراد نے لڑکی کو بچشمے خود دیکھا ہوا ہے۔ اوکے سر، میں دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، پھر ایک سوال کی ہمت کر ہی ڈالی، کیا ضروری ہے کہ جس برقع پوش لڑکی کا کراچی تک پیچھا کیا گیا وہی ہماری مطلوبہ لڑکی ہو؟ تعریف سے شاید گہر جم گئی ہے تمہاری کھوپڑی پر۔ ریسیور پر اس کی وسیلی آواز ابھری، حالات واضح طور پر اسی سمت میں نشاندہی کر رہے ہیں۔ کرامت نے اپنی ٹیکسی ڈرائیور کو قابو کر لیا تھا، لیکن اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں پوری کراچی چھان ماروں گا سر، میرے لہجے میں منافقت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اگر قاسم نے خود ہی رکشی کو چھپا کر اس کی روپوشی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو شاید وہ بدنیتی کا شکار ہو گیا ہے۔ مجھے موہوم سا شبہ ہونے لگا ہے کہ کہیں وہ لڑکی اور اس کا ساتھی قاسم ہی کا کرندہ نہ ہو۔ مجھے بھنک مل گئی کہ میرے آدمیوں نے ان کے کراچی پہنچنے کا سراغ لگا لیا ہے تو تلاش کی مہم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ ایک تیر سے نہایت خوبصورتی کے ساتھ 2 شکار ہو گئے تھے۔ ایک طرف میری غیر حاضری کی جواب دہی کا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور دوسری طرف لاہور کے واقعات کے بارے میں A2 کے شکوک و شبہات کا رخ قاسم کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس دوڑ میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ غزالہ کی تصویر صرف میرے حوالے کی جا رہی تھی۔ قاسم کو اس معاملے سے بالکل الگ کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے حیرت تھی کہ سب کچھ سن لینے کے باوجود A2 نے قاسم کے خلاف کوئی سزا تجویز نہیں کی تھی۔ لاہور کے معاملات میں خاصی گڑبڑ ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اگر ان واقعات کی پشت پر قاسم ہی کا ہاتھ کار فرما ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے عزائم کیا ہے، بازار کی صورتحال کیا ہے۔ میں جنگل سے سنے ہوئے حالات من و من دہرا دیے۔ مال آج پہنچ چکا ہوگا یا رات میں کسی وقت پہنچ جائے گا، تو اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، یہ شعبہ فی الحال قاسم ہی کی تحویل میں رہنے دو۔ بہتر جناب، سلسلہ منقطع ہونے کے بعد صرف تمہارے پاس 10 منٹ ہوں گے، اس کے بعد میں قاسم کو فون کروں گا۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور میں نے اچھل کر سلطان شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ اس نے بکلا کر سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے A2 سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ دیکھا جائے تو ایک ہی قلعہ بازی نے سارے مسائل سلجھا دیے، وہ بولا، بلکہ ان کی نگاہوں میں تمہارا مقام بڑھ گیا۔ تمہارے ہاتھوں مرنے والے کا نام کرامت تھا، مجھے اسے ملنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نصیر خان جھوٹا تھا۔ A2 ہر معاملے میں اور ہر جگہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ A2 ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے معاملات کسی تیسرے شخص کی معرفت چلا رہا ہو، اس طرح وہ خود پس پردہ رہ کر بھی ہر بات سے باخبر رہ سکتا ہے۔ مسز مراد اسی دفتر میں کام کرتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یاد نہیں کہ نصیر خان کے حوالے پر وہ ڈر گئی تھی؟ نصیر خان لاتعلق معلوم ہوتا ہے، مسز مراد کو وہی تیسرا شخص یا اس کا کوئی گرگا بلیک میل کر رہا ہوگا۔ وہ بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ وہ منہ بنا کر اداس لہجے میں بولا، کون؟ میں نے اسے اپنے ہمراہ خوابگاہ کی طرف لے جاتے ہوئے سوال کیا۔ مکرم خان کا بھانجا۔ کرامت تمہارے ہاتھوں مرنے سے پہلے A2 کو پوری رپورٹ دے چکا تھا۔ اس نے ابھی ڈرائیور کے زیر ہو جانے کا ذکر تو کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ زبان کھلوانے میں ناکام ہو کر کرامت نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ پھر اب کدھر جا رہے ہو تم؟